الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہونا ہو تو حاضری کے اوقات کے بارے میں بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ تو عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوپہر کو آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے ان کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں ان لوگوں کی وجہ سے خلل پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت پہ تنبیہ کی کہ یہ جو لوگ دیہات سے آئے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے جو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے صحیح اور درست طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف باہر نکل کے تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دراصل یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ یہ دیہات کے رہنے والے لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کی تربیت اس طریقے سے نہ ہو سکی جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ہوئی۔ تو پھر جو بھی معاملات تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی قرآن مجید سیکھنے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو جا کے ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے، اور حضرت ابی بن کعب جب گھر سے باہر نکلتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بارہا حضرت ابی بن کعب نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ جب آتے ہیں تو مجھے اطلاع کر دیا کریں اور میں اسی وقت باہر آ جایا کروں، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہی آیت پڑھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ میں طالب ہوں اور میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میرے لائق نہیں ہے یا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بات کہ میں جب آؤں اور آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دوں اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے آرام میں خلل پڑے یا آپ کے کسی معمول میں تاخیر ہو۔ تو آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ اس وقت مجھے جو میرے سوالات ہوں ان کا جوابات دے دیا کریں۔ تو اس آیت سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ اصول دے دیا کہ جب کبھی ہم کسی کے گھر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کسی ادارے میں جا رہے ہیں یا کسی بھی فرد سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اس چیز کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا ہماری وجہ سے
اس کے کسی کام میں، اس کے آرام میں خلل تو نہیں پڑ رہا، ہماری وجہ سے وہ انسان کسی تکلیف میں تو نہیں جا رہا، ہماری وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بن رہا جس کی وجہ سے اس انسان کو جس کو ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں تنگی محسوس ہو۔ تو اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کہ جب ہم کبھی کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر اطلاع کیے چلے جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں فری تھا تو میں نے سوچا کہ چلے آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ہمارا وقت فری ہے تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم فری ہیں تو دوسرا انسان بھی وہ فارغ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس سے ملنے کے لیے ہم گئے اور اپنا وقت گزارنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جس کے پاس، وہ کسی کام میں مصروف ہو، اور ہمارے جانے کی وجہ سے اس کام میں خلل پڑ رہا ہے، مصروفیت میں خلل پڑ رہا ہے، تو اب وہ انسان اندر ہی اندر تنگی محسوس کر رہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کو اطلاع کر کے جائیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ فری ہیں تو آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں، ورنہ پھر صحیح۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو تہذیب کے خلاف ہو، اخلاقیات کے خلاف ہو۔ مثلا بعض لوگ ہمارے یہاں پہ جب ہم کبھی کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو دروازے پہ دستک اتنی زور سے دیتے ہیں کہ سارا محلہ نکل کے دیکھنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر جانے کے بعد اونچی آواز میں اس کو آواز لگانا، بات کرنا، تو یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے، برے اخلاق کی علامت ہے۔ تو ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت جب دینا ہے تو اس میں پھر اس چیز کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم کبھی کسی کو ملنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو دروازے پہ ایک دفعہ دستک دیتے، تھوڑا سا انتظار کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دستک دیتے، پھر تھوڑا سا انتظار کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ دستک دیتے، اور اگر کوئی باہر آ جاتا ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ سارے کے سارے اصولوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو یہی ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ڈور بیل دی یا دروازے پہ دستک دی تو تھوڑا سا 1-2 منٹ انتظار کریں، اگر کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں، اور اس کے بعد تیسری دفعہ بس اس کے بعد واپس آ جائیں۔ یہ تو ہے عام ملاقات کے حوالے سے، لیکن جب کبھی اپنے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یا اساتذہ سے ہمیں کوئی کام ہو، والدین سے کوئی کام ہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول یہ دے دیا اسی ضمن میں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھر اس میں یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، کہ ہمارے جانے کی وجہ سے کہ ان کے آرام میں خلل تو نہیں پڑ رہا۔ تو اگر تو وہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں وہ آرام کر رہے ہیں تو پھر اس میں انتظار کرنا چاہیے کہ جب وہ آرام مکمل فرما لیں یا وہ جب بالکل فارغ وقت ہو ان کے پاس تو اس وقت پھر ان سے بات کی جائے۔ اور یہی مسئلہ اساتذہ کا بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ، کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں، تو اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے کہ جب وہ بات کرنی ہوتی ہے تو ایک دم سے آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کرنی ہے، تو بعض اوقات فری نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی بات اچھے طریقے سے سن نہیں پاتے یا ان کو جواب اچھے طریقے سے نہیں دے پاتے۔ تو ہم اگر کبھی اپنے اساتذہ کے پاس جا رہے ہیں، شیوخ کے پاس جا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ اگر فارغ ہیں تو پھر ان کے سامنے اپنی بات رکھی جائے، اور یہ نہیں کہ جاتے ہی انسان اپنی بات بیان کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اساتذہ کا اور والدین کا مقام و مرتبہ ضمناً اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب کسی انسان کو وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ کوئی چیز حاصل کرنی ہے،
تو جس سے حاصل کرنی ہے اس کے پورے آرام کا خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کو اپنا ایک ایسا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ سامنے رکھیں۔ فرمایا کہ اگر میں نے کبھی کسی انسان سے ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو ساری زندگی میں اس انسان کا غلام بن کے گزار سکتا ہوں، اور وہ اگر مجھے کہیں پہ فروخت بھی کر دے تو میں اف تک نہ کہوں گا۔ تو ہمیں اپنے اساتذہ کو ایسا مقام و مرتبہ، اپنے والدین کو ایسا مقام و مرتبہ دینا ہوگا کہ ہمارے رویے سے یہ ظاہر ہو کہ ہم ان کے ماتحت ہیں، ہم ان کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، نہ کہ ہمارے رویے سے یہ ظاہر ہو کہ استاد ہمارے احکامات کے مطابق چل رہے، ہمارے ماں باپ ہماری بات ماننے کے پابند ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی رویہ ہمیں اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔